السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 8 اسباق کمپلیٹ کر لیے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آئیے آج ہم پڑھتے ہیں۔ موعظۃ السجن، موعظۃ السجن، موعظہ یعنی نصیحت، السجن یعنی جیل خانہ، جیل کی نصیحت، جیل کی نصیحت۔ وَدَخَلَ يُوسُفُ السجن، یوسف علیہ السلام داخل ہوئے جیل میں۔ یوسف یہ دخلہ کا فاعل ہے، اور السجن یہ دخلہ کا مفعول بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے۔ وعرف اہل السجن جمیعا، عرف یعرف یعنی پہچاننا، اور جان لیا، عرفہ کا جو فاعل ہے وہ اہل السجن ہے۔ جیل والوں نے، یعنی جو پہلے سے وہاں موجود تھے، جیل والوں نے جان لیا، جمیعاً یعنی تمام، تمام کے تمام جیل خانوں نے جان لیا۔ کیا جان لیا؟ ان یوسف شاب کریم، کہ یوسف یہ ایک بزرگ نوجوان ہے۔ شاب یعنی نوجوان، اور کریم یعنی بزرگ، یہ ایک بزرگ نوجوان ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک بزرگ نوجوان ہیں، تمام جیل والوں نے اس چیز کو جان لیا۔ وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ، اور بے شک یوسف علیہ السلام عِنْدَهُ ان کے پاس، یہاں ضمیر کا زمرجہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور بے شک ان کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس علم عظیم، ایک بڑا علم ہے، اس چیز کو بھی انہوں نے جان لیا۔ وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ، اور یوسف علیہ السلام کے سینے میں، صدر معنی سینہ، صدرہ ان کے سینے میں، یعنی یوسف کے سینے میں، اور انہوں نے جان لیا کہ یوسف علیہ السلام کے سینے میں قلب رحیم، ایک رحم کرنے والا دل ہے۔ وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ، احب یحب یعنی پسند کرنا، محبت کرنا۔ احب اہل السجن، جیل والوں نے محبت کی، یوسف علیہ السلام سے۔ وَأَكْرَمُوهُ، اور انہوں نے اکرام کیا، ہو ان کا یعنی یوسف علیہ السلام کا، اور جیل والوں نے یوسف علیہ السلام کو پسند کیا، وہ راضی ہوئے، اور اسی طریقے سے ان کا اکرام کیا۔ وَفَرِحَ النَّاسُ، اور لوگ خوش ہوئے، فرحہ یفرح کے معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ وَفَرِحَ النَّاسُ، لوگ خوش ہوئے، بِیوسف، یوسف علیہ السلام سے، وَعَظَّمُوهُ، اور انہوں نے ان کی تعظیم بیان کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ، دخلا کا جو فاعل ہے وہ ہے رجلان، دو آدمی داخل ہوئے، دخل رجلان، دو آدمی داخل ہوئے، معہو ان کے ساتھ، ضمیر کا مرجع لوٹ رہا ہے یوسف کی طرف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی اور داخل ہوئے، السجن جیل میں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی اور داخل ہوئے۔ وقص، اور انہوں نے بیان کیا، قص یقص معنی بیان کرنا۔ وقص علیہ رؤیاہما، یہ قص تثنیہ کا صیغہ ہے۔ وقص علیہ، انہوں نے ان سے بیان کیا، یعنی یوسف علیہ السلام سے، رؤیاہما اپنے خواب کو، رؤیا یعنی ہوتا ہے خواب جو انسان رات میں دیکھتا ہے سونے کے بعد، رؤیاہما اپنے خواب کو بیان کیا، اور ان کے ساتھ
جیل میں 2 لوگ اور داخل ہوئے اور انہوں نے ان سے اپنے خواب کو بیان کیا۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، میں دیکھ رہا ہوں، اعصر، نچوڑتے ہوئے، خمرن، شراب، میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک نے کہا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھ رہے تھے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام اس چیز کا ذکر کریں گے۔ وقال الآخر، اور دوسرے شخص نے کہا، انی ارانی، کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں، احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر، فوق مانے اوپر، رأسی، اپنے سر پر، میں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں، خبزن، روٹی، میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر، تأکل یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور الطیر جو ہے اس کا فاعل ہے۔ تأکل الطیر، پرندے کھا رہے ہیں، منہ، اس سے، یعنی اس روٹی سے۔ تو دوسرے نے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک روٹی، میں روٹی کو اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، یعنی اس روٹی کو پرندے کھا رہے ہیں۔ وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنِ التَّأْوِيلِ، وَسَأَلَ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، انہوں نے سوال کیا، پوچھا، یوسف علیہ السلام سے، عن التأویل، اس تعویل کے بارے میں، یعنی تعبیر کے بارے میں۔ وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا، اور یوسف علیہ السلام جاننے والے تھے، بِتَأْوِیلِ الرُّؤْیَا، خواب کی تعویل بتانے میں یا خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر تھے یوسف علیہ السلام، اس چیز کے جانکار تھے، اس چیز کا علم آپ کو عطا کیا گیا تھا کہ آپ خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ تو وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا، یوسف علیہ السلام جاننے والے تھے، بِتَأْوِیلِ الرُّؤْیَا، خواب کی تعویل کو۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور یوسف علیہ السلام انبیاء میں سے ایک نبی تھے یا نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ فی زمانہ، اور لوگ ان کے زمانے میں، یعبدون غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور لوگ ان کے زمانے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَوَضَعُوا أَرْبَابًا، وضعوا یعنی بڑھانا، خود سے گڑھنا، وَوَضَعُوا أَرْبَابًا، اور وہ خود سے کثیرتاً، بہت زیادہ، رب بناتے تھے یا گھڑ لیتے تھے، من عند انفسہم، اپنے آپ سے، یعنی انہوں نے اپنے آپ سے بہت سارے بتوں کو بنایا یا بہت سارے بتوں کو گھڑ لیا۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہم کریں گے۔ وضعوا یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ہم اس کا ترجمہ بھی جو ہے اس کے اعتبار سے کریں گے۔ ووضعوا، اور انہوں نے بنا لیا، ارباباً، کثیرتاً، بہت زیادہ، رب، من عند انفسہم، اپنے آپ سے، اپنے آپ سے انہوں نے بہت سارے بتوں کو بنا لیا یا اپنے آپ سے بتوں کو، رب کو گڑھ لیا، خود سے بنا لیا۔ اور کیسے بنائے اس کے آگے مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ وقالوا، وہ لوگ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، ھذا رب البر، یہ خشکی کا رب ہے، وھذا رب البحر، یہ سمندر کا رب ہے، وھذا رب الرزق، یہ رزق کا رب ہے، وھذا رب المطر، اور یہ بارش کا رب ہے، مطر یعنی بارش۔ تو انہوں نے بہت سارے بتوں کو اپنے سے گھڑ لیا تھا، کہا کہ یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ رزق کا رب ہے، اور یہ بارش کا رب ہے۔
वकान यूसुफ़ यरा कुल्ल ज़ालिका, और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यरा देखते थे कुल्ल ज़ालिका इन तमाम चीज़ों को, वयज़हक़ु और वो हंसते थे। वकान यूसुफ़ और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यालमु कुल्ल ज़ालिका इन तमाम बातों को जानते थे, वयबकी और रोते थे, यानी हंसते थे इन चीज़ों को देख करके और इन चीज़ों के बारे में जान करके रोते थे कि लोग जो हैं किन किन चीज़ों को रब बना के रखे हुए हैं। वकाना यूसुफ़ और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम युरीदु चाहते थे, युरीदु अरादा युरीदु चाहना, युरीदु वो चाहते थे, युरीदु के अंदर जो हुआ ज़मीर है वो लौट रही है यूसुफ़ की तरफ, और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे अन यदउअहुम कि वो उनको बुलाए, इलल्लाहि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। वक़द अराद अल्लाहु और तहक़ीक़ के अल्लाह ताला ने इरादा किया, अन यकून ज़ालिका कि ये काम हो, अन यकून ज़ालिका कि ऐसा हो कि वो अल्लाह की तरफ बुलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इरादा किया कि ऐसा हो फिस्सिजनी जेल में। अल्लाह ने इरादा किया कि ये काम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देने वाला जेल में भी हो। अला यस्तहिक्कु अहलुस्सिजन क्या जेल वाले मुस्तहिक नहीं हैं अल मौइज़ता नसीहत का, क्या जेल वाले नसीहत के मुस्तहिक नहीं हैं। अला यस्तहिक्कु अहलुस्सिजन रहमता क्या जेल वाले रहमत के मुस्तहिक नहीं हैं। अलैसा अहलुस्सिजन इबादल्लाहि क्या अहले सिजन यानी जेल वाले अल्लाह के बंदे नहीं हैं। अलैसा अहलुस्सिजन बनी आदमा क्या अहले सिजन यानी जेल वाले बनु आदम में से नहीं है, यानी आदम की औलाद नहीं है। तो हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देनी चाहिए, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत मिलनी चाहिए। तो इस वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेल से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देने का सिलसिला शुरू किया। कान यूसुफ़ फिस्सिजनी यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में थे। वलाकिन्नहु काना हुर्रन जरीअन लेकिन वो यानी यूसुफ़ हुर्रन यानी आज़ाद थे, जरियन माने कर सकते हैं बहादुर थे, आज़ाद और बहादुर थे। काना यूसुफ़ फ़क़ीरन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ीर थे। वलाकिन्नहु काना जवादन सख़ियन लेकिन वो जवाद यानी सख़ी, इसका माने दोनों के माने हम सख़ी कर सकते हैं, लेकिन वो सख़ी थे। इन्नल अंबिया यजहरून बिल हक़्क़ि बेशक अंबिया यजहरून ऐलान करते हैं, बिल हक़्क़ि हक़्क़ा फ़ी कुल्ली मकानिन हर जगह, बेशक अंबिया हक़ का हर जगह ऐलान करते हैं, यानी हक़ की हर जगह दावत देते हैं। इन्नल अंबिया यजूदूना बिल खैरी और बेशक अंबिया इन्नल अंबिया यजूदूना बेशक अंबिया पाते हैं बिल खैरी खैर को फ़ी कुल्ली ज़मानिन हर ज़माने में। तो यह हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम इसके अगले सबक को भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।